آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کینیڈین، یورپین، امریکن پاسپورٹ ہو اور وہ پاسپورٹ لے کے جب آپ جاتے ہیں جی مڈل ایسٹ، گلف کنٹریز، قطر، کویت، سعودی عرب، دبئی، عمان، تو آپ کی اتنی اچھی کوالیفیکیشن نہ بھی ہو لیکن آپ کو بہت ہائی لیول کی جاب ملتی ہے. آپ ٹاپ کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ وہاں پر آپ سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس کینیڈا، یو ایس، یو کے کا پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ اچھی پوزیشن مل جاتی ہے وہاں پر، اور بہت اچھی سیلریز وہاں پر ملتی ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو یہاں پہ آ کے کینیڈا، یو ایس، یو کے کا پاسپورٹ لے کے، ایسے بہت سے لوگ میں جانتا ہوں پاسپورٹ لے کے جو وہاں پر موو ہو چکے ہیں پوری فیملی کے ساتھ. تو ان کو جابس بھی اچھی مل جاتی ہیں اور سیلریز بھی بہت اچھی آفر ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کینیڈا، یو ایس، یو کے کا پاسپورٹ ہوتا ہے. جو لوگ اس وقت مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، مڈل ایسٹ نو ڈاؤٹ بہترین جگہ ہے. میری بھی خواہش ہے اور شاید میں بہت جلدی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، میرا بھی ایٹ دی اینڈ قطر، سعودی عرب یا کویت، ان 3 جگہ سے میرا بہت زیادہ میری خواہش ہے کہ میں وہاں پر موو، اور انشاءاللہ فیوچر کا پلان ہے. میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ سعودی عرب نیوم سٹی میں، اس کے پاس یو کے کا پاسپورٹ تھا. ماشاءاللہ ہی واز ویری ویل سیٹلڈ ان یو کے ایز ویل، فائنینشلی بڑا اسٹرانگ تھا، ماشاءاللہ بہت ہائی کوالیفائڈ تھا. تو اس کو نیوم سٹی میں وہ چلے گئے ہیں، وہاں پر ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو ایسے بہت سارے میرے دوست جو ہے وہاں پر موو ہوئے ہیں. تو نو ڈاؤٹ مڈل ایسٹ میں ویدر بہت اچھا ہے، مڈل ایسٹ میں کھانے بڑے اچھے ہیں، سیفٹی ہے، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مڈل ایسٹ والے آپ کو کوئی پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں دیتے، کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں دیتے، اور ہر سال آپ اسی کشمکش میں رہتے ہو کہ اس ڈاکومنٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس جاب کو، وہ جو اقامہ وغیرہ تھا اس کو اپ گریڈ کر رکھنا ہے. جاب چلی گئی تو ٹینشن، نئی جاب ڈھونڈو گے تو آپ وہاں پر اسٹے کرو گے. میرے پاس یہاں پہ بہت ساری مڈل ایسٹ سے فیملیز آتی ہیں جو یہاں پہ سیٹلڈ ہوتی ہیں. وہ مجھے اسٹوری سناتے ہیں کہ ان کی فیملیز 1970 1950 سے وہاں پر، ان کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ وہاں پر مڈل ایسٹ میں رہتے تھے، اور وہ وہاں کی ہی بورن اینڈ ریزڈ ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پیرنٹس کو واپس پاکستان جا کے موو ہونا پڑا. تو اگر واپس جب پاکستان آپ چلے جاتے ہیں یا انڈیا، مڈل ایسٹ میں اتنا سا رہ کے، تو پھر آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے. آپ کو وہاں کی لائف، وہاں کی فیسلٹیز کی عادت ہو جاتی ہے. جو مڈل ایسٹ میں آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں آپ کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ چیزیں پاکستان میں، انڈیا میں آپ کو اس طرح سے نہیں مل پاتی. فیسلٹیز ڈیفینیٹلی نہیں اس طرح کی مل پاتی ہیں. پھر پرسنل اسپیس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں لوگ تھوڑا زیادہ جو ہے کیجول ہو جاتے ہیں. تو پرسنل اسپیس بھی جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، کینیڈا، امریکہ کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ تھوڑا پرسنل اسپیس کا خیال کرتے ہیں، جو کہ پاکستان، انڈیا میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. بہت زیادہ محبت ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن یہ کہ چیزیں وہاں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب مڈل ایسٹ سے جب ان کو جانا پڑتا ہے ایک ٹائم، کیونکہ ایک دن تو سب کو جانا پڑے گا وہاں پر. ایک ایج ہوتی ہے، ایک سرٹن لیول ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس پہ رہتے ہیں تو آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو مڈل ایسٹ چھوڑنا پڑتا ہے. تو پھر جب آپ کو واپس انڈیا، پاکستان جا کے رہنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو نو ڈاؤٹ مڈل ایسٹ بہت اچھا ہے. ٹیکسز نہیں ہے، آپ کو جو سیلری ملے گی ساری آپ کو ملے گی. ویدر اچھا ہے، وہاں پر حالات بہت اچھے ہیں، سیکورٹی سسٹم بڑا اچھا ہے، کھانا پینا جو ہے حلال آپ کو مل جاتا ہے. پاکستان، انڈیا کے بہت پاس آپ رہتے ہیں. سعودی عرب بھی آپ عمرہ کرنے بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پی آر، کوئی سٹیزن شپ وہاں کی نہیں ہوتی، اور ایک دن آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. تو میری سب کو یہی ایڈوائس ہے جی، آپ کوشش کریں کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں ہیں تو آپ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس کسی جگہ کا پاسپورٹ لے لیں. اگر خود نہیں آتے نا تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو یہاں پر آ کے سیٹل کریں. آپ بے شک مڈل ایسٹ میں کام کرتے رہیں، بیوی بچوں کو جب یہاں کی پی آر وغیرہ ملے گی نا تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی پی آر مل جائے گی. یہاں پہ رولز ایسے ہوتے ہیں، سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو اگر آپ کی بیوی کو یہاں کی شریعت یا پی آر وغیرہ مل جائے تو وہ ہسبینڈ کو بلا سکتی ہے. تو اس طرح سے بھی کر کے آپ اپنی فیملی کو سیٹل کر سکتے ہیں اور اپنا بھی فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں. آپ کو بھی پاسپورٹ وغیرہ مل سکتا ہے. تو اگر آپ لوگ مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہیں نا، کیونکہ وہاں سے آنا آسان ہے یورپ، کینیڈا، یو ایس وغیرہ میں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ پاکستان چلے گئے، انڈیا چلے گئے، تو وہاں سے کینیڈا آنا، یو ایس جانا، یو کے جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت آپ مڈل ایسٹ میں ہیں، جاب چل رہی ہے، آپ کی سیلری سلپ آپ کے پاس موجود ہے، اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، تو آپ یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا کے لیے طرف ضرور ٹرائی کریں. ضرور اس اچھی کنٹری کا پاسپورٹ لیں، اور پاسپورٹ لینے کے بعد جب آپ واپس جائیں گے نا قطر، کویت، سعودی عرب، عمان، دبئی، تو وہاں پر جو آپ کو رسپیکٹ ملے گی، جو آپ کو جاب آفرز ملیں گی، جو آپ کو سیلری ملے گی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تو اگر آپ مڈل ایسٹ میں ہیں، اچھی انکم وغیرہ ہے، آپ کا ویزا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، تو اپلائی کریں اور کینیڈا موو ہوں، یو ایس موو ہوں، یو کے موو ہوں، پاسپورٹ لے کے پھر واپس جائیں. ہماری طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے سیٹلمنٹ کے لیے تو آپ میری ٹیم کو اس ای میل پر اپروچ کر سکتے ہیں. جو بھی ہو سکے گا ہم آپ کے لیے ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی. آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.